बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इस वक्त बिपरे दरियाओं ने पंजाब भर में कई देहात को डबो दिया है। पूरे सूबे को 4 दहाइयों के तबाहकुन सैलाब का सामना है। BBC के मुताबिक 14 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। मजीद परेशानी की बात यह है कि मानसून बारिशों का नवा सिलसिला भी शुरू हो गया है। 14 सितंबर तक यह सिलसिला जारी रहेगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने जो मौसमी इंतबा जारी किया है, इसके मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक मुतदल से शदीद बारिश मुतवक्के है। बालाई और शुमाली पंजाब के इलाकों अटक से लेकर लाहौर तक और मुल्तान से लेकर डेरा गाजी तांग तक शदीद बारिश और गरज चमक के साथ तूफान मुतवक्के है। इस वक्त सैलाबी रैले दरिया रावी, सतलज और चनाब के किनारे आबाद इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। घर ज़ेरे आब हैं। हजारों अफराद के सरों से छत छिन गई है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन में 800 के करीब कश्तियां इस्तेमाल की जा रही हैं और अब तक 73,000 के करीब अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रावी किनारे बनाए गए रिहायशी इलाके ज़ेरे आब हैं। शहरी महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। दरिया रावी में बल्लोकी के मकाम पर इस वक्त तकरीबन 1,47,000 क्यूसेक पानी मौजूद है और 2 से 3 सितंबर के दौरान यह सैलाबी रैला संधाई पहुंचेगा, जहां 1.25 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक तक बहाव मुतवक्के है। हुकाम के मुताबिक संधाई के मकाम पर यह रैला शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है, लेकिन मामलात इससे भी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि एक तो दरिया रावी के बलाई मुल्का इलाकों में बारिशें होंगी, दूसरा भारत में दरिया रावी पर जोथैन डाम बनाया जा रहा है। इससे भी मजीद पानी का अखराज मुतवक्के है और सैलाबी रैलों की आमद के बायस दरिया रावी के बहाव में नुमाया इजाफा होगा। दरिया सतलज की बात करें तो गंडा सिंह वाला पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल है। पानी का बहाव 3.5 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर चुका है। बारिशों और भारत की जानिब से मुमकिन सैलाबी रैलों के अखराज से सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। दरिया चनाब में इस वक्त बड़ा सैलाबी रैला चिन्योट में मौजूद है। पंजाब में कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे PDMA के मुताबिक चिन्योट में दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और इस वक्त वहां इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया का पानी पहले ही चिन्योट शहर के मज़ाफाती इलाकों के अलावा शहर के नशेबी इलाकों तक पहुंच चुका है, जबकि जंग शहर को बचाने के लिए ननकाना रेलवे लाइन के पास बंद में धमाका करके शेगाफ डाला गया है। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर शहर सियालकोट है। जम्मू से आने वाले 3 बड़े नाले, नाला 1, नाला डैक और नाला पलखू सियालकोट शहर में दाखिल होते हैं और ये 3 बड़े नाले जिले में तबाही मचा चुके हैं। कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे PDMA के मुताबिक जब से सैलाबी ये रेला सिंध में दाखिल होगा, जब तो इससे 50,000 से ज्यादा खानदान बेघर हो सकते हैं। और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में उत्तराखंड के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे तबाही हुई है और कई खानदान मलबे तले दब गए हैं। इस क्लाउड बर्स्ट के असरात अभी पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। एक जानिब पानी का सैलाब है, दूसरी जानिब हुकूमती बयानात का और कंफ्यूजन का सैलाब है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सैलाब से तबाही इसलिए हुई कि पानी के रास्ते में तजावजात बनाई गई हैं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं सैलाब इसलिए आया है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि गरीबों की बस्तियां उजाड़ कर ताकतवर लोगों की रिजॉर्ट्स बचाए गए। वज़रा साहिबान, आप हुकूमत हैं, आपका काम गलतियों की निशानदही करना नहीं है, इन गलतियों को ठीक करना है। यह आपको बताना है पानी के रास्ते में तजावजात बनाई किसकी इजाजत से गई हैं और किन के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई हैं। नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ नुमाइंदा NDMA ज़ारा हसन साहिबा मौजूद हैं, जबकि उनके साथ साथ एक्सपर्ट डिजास्टर वक़ार शराजी साहब मौजूद हैं। ज़ारा साहिबा, आपसे आगाज़ करूंगा, ये बताइएगा इस वक्त खास तौर पर मुल्क भर के अंदर और मजमूई तौर पर पंजाब के अंदर सैलाब की क्या सूरत हाल है? जी, जो 8वां स्पेल का मानसून का जो था, उसकी वजह से आपने देखा है जो ईस्ट पे जितने भी हमारे दरिया हैं, जिसमें चाहे सतलज हो और चिनाब हो, उसमें एक हिस्टोरिकल सर्च देखा गया है। इसकी मेन वजह जो है, एक तो जम्मू की साइड से और इंडियन साइड पे जो भी जो डैम्स थे, पौंग, भाखड़ा थी, ये अपनी फुल कैपेसिटी में थे। और इसके साथ साथ जो है वर्टिकल रीजन, जो कि बारिशों की सूरत में जो है, अगर जम्मू की बात की जाए इंडियन कैचमेंट एरिया में, वो 600 मिलीमीटर से ज्यादा जो है रिकॉर्ड की गई थी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इसी रीजन में पर्टिकुलरली सियालकोट की बात की जाए तो वहाँ पे 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर जब मिल चुके, इसकी वजह से हमने तीनों ईस्टर्न रिवर्स के हेडवर्क्स पे जो है वो हिस्टोरिकल सर्ज देखा। अब ये जो सर्ज है ये मूव कर रहा है डाउन स्ट्रीम। और करंट सिचुएशन की बात की जाए तो गंडा सिंह वाला, जो कि दरियाई सतलज के साथ लगता है, एक हेडवर्क है, वहां पर अभी 2.86 का जो है क्यूसेक का रेला मौजूद है। फ्लड फ्लो लेवल है वहाँ पे, और ये मजीद हम लोग फोर्सी कर रहे हैं ये बढ़ेगा, बिकॉज
ये जहाँ से इंडियन डैम से आ रहा है हरीके और पौंग डैम हरीके जो कि अभी 3 लाख क्यूसेक पे जा चुका है। तो सतलज के गिरदोनवां जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं पर्टिकुलरली कसूर वहाँ पर हम लोग मजीद आउटफ्लो देख रहे हैं और इसके साथ रिवर चेनाब और रिवर रावी में जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं दो इट इज़ मूविंग डाउन स्ट्रीम। तो बट हमने वो तमाम यूसेज तमाम वो एरियाज जो इनके साथ लगते हैं जो हाई रिस्क में हैं जो थ्रेट में हैं उनकी डिटेल्स जो हैं वो मुतलका दारों के साथ पीडीएमएस के साथ शेयर कर दिए हैं और अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो इवैक्यूएट करा लिया गया। वकार शराजी साहब, हम इस सिचुएशन पर पहुंचे कैसे? क्या हमारे लिए ये सब कुछ सरप्राइजिंग था या हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज इतनी जल्दी इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा या इम्पैक्ट करेगा? जी, मेरा ख्याल है कि ये तो सरीहन एक गलत तासुर है कि ये सब कुछ हमारे लिए सरप्राइजिंग था। हम गुज़श्ता कई दहाइयों से ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो कि दरअसल ग्लोबल वार्मिंग का नाम है, ये दुनिया का औसत दर्जा हरारत बढ़ रहा है और उस औसत दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से दुनिया में मौसमी तगय्युरात आ रहे हैं और तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि कुदरती आफात में सैलाब, जैसे कि गर्मी की लहर है या खुश्क साली है, ये तमाम इस तरह के इवेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हैं, यानी जैसे हमारे शुमारी इलाकाजात में ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और उनकी झीलें जो है वो फटती हैं, तो उससे एक मकामी सतह पर फ्लैश फ्लड आता है, एक तेज सैलाब आता है। तो ये सूरत हाल तो सबके इल्म में थी। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म से अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो शायद इस दफा दोनों मुल्कों के महकमा मौसमियात जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ये बता रहे थे कि खलीज बंगाल से उठने वाले कम दबाव जी। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवा में ज्यादा नमी, क्योंकि हवा अब ज्यादा नम है पहले की निस्बत 6 से 9% ज्यादा नमी है हवा में, वो साजगार हालात और साजगार माहौल फराहम करती है वो फजा क्लाउड बर्स्ट के लिए, यानी अचानक शदीद और मूसलाधार बारिश के लिए। और वो इतनी शदीद और मूसलाधार होती है कि फिर उस के पानी को नदी नालों में सहारना और दरियाओं के लिए उसके पानी को सहारना मुश्किल हो जाता है। मगर इसके साथ एक और सूरत हाल जो सामने आई वो ये थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जिनके साथ हमारा सिंध तास मुआहिदा भी है और उसके तहत उन्होंने हमारे 3 मशरकी दरियाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है उसको डाइवर्ट करने का, तो उनकी शायद ये ख्वाहिश थी कि वो पानी हमारी तरफ ना आने दें, जिसकी वजह से एक इंसानी गलती चनाब और रावी जिसका जी। कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में से चंद्रा और भागा नदियां आती हैं जो चनाब की माविन नदियां हैं और इसी तरह दरिया रावी भी वहां से आता है। जब वहां पर शदीद बारिश की पेशनगोई हुई तब भी डैम्स में मौजूद पानी को नहीं निकाला गया, यानी अगर कंट्रोल डिस्चार्ज किया जाता, यानी पहले से ये तैयारी करके बतदरीज पानी का इंखला शुरू कर दिया जाता, तो शायद ये हंगामी सूरत हाल न ये सिर्फ हंगामी सूरत हाल पाकिस्तान में उससे पैदा बचा ना जा सकता था, पेशगी इक़दामात हो सकते थे। मैं ज़रा साहिबा आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी हमने कुछ देर कबल ये खबर सुनी कि क्लाउड बर्स्ट उत्तराखंड इंडिया में हुआ, फिर मज़ीद बारिशें भी वहाँ पर भी रिपोर्ट हो रही हैं, तो क्या ये जो पानी का फ़्लो है ये मज़ीद बढ़ता जाएगा या अभी ये मैक्सिमम पे पहुँच चुका है, अब ये नीचे की तरफ ही जाएगा, पानी का जो फ़्लो इंडिया से या जम्मू कश्मीर से आ रहा है वो कम होगा? अभी तक जो दरियाए चेनाब और दरियाए रावी पे जो हेडवर्क्स हैं, जसर जो कि रावी पर है और मराला जो कि चेनाब पर, इनका जो ट्रेंड है वो अभी फॉलिंग है। लेकिन अभी हमारे पास नोवा स्पेल भी स्टार्ट हो रहा है जो कि 30 तारीख को है, वो इंडियन कैचमेंट में भी है, जम्मू की साइड पे भी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट स्टिल आपको पता है ये वाले एरिया जो है डिफरेंट बारिशों की स्पेल की वजह से काफी सैचुरेटेड हुआ, तो बिल्कुल हमें मेरे ख्याल से कोई भी सरप्राइज मिल सकता है जो कि इंडियन साइड से कोई भी रिलीज ऑफ वाटर हो सकता है। तो अभी भी मैंने आपको जिस तरह बताया, खास तौर पे दरियाए सतलज पे जो हरीके का पॉइंट है जहाँ पे 2 डैम्स का कन्फ्लुएंस है भाखड़ा और पौंग का, वो 3 लाख क्यूसेक पे जा चुका है, तो अल्टीमेटली उसका फ्लो जो है वो गंडा सेक पे आएगा, तो बिल्कुल मजीद फ्लो जो है वो वहां से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं।
اچھا وقار صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیمز بنا دیے جائیں تو اس سے معاملہ حل ہو جائے گا، کیا یہ واحد اور پختہ حل ہے اس چیز کا؟ اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ اور پھر ڈیمز اگر بنائے جائیں تو کن کن پوائنٹس پر بنائے جائیں؟ بہت شکریہ اس سوال کے لیے. اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موسموں میں مختلف سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح مختلف موسموں میں مختلف ماہرین بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور جو اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ایک انہی میں سے ایک اوور سمپلیفائڈ ورژن یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی بارشیں یا سیلاب آتی ہیں تو یہ بات زبان زد عام ہو جاتی ہے کہ دریاؤں پر مختلف ڈیمز بنا دیے جائیں تو اس پانی سے کے مسئلے سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ اس پانی کو بچایا بھی جا سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیم سائٹس ان علاقوں میں بنتی ہیں جہاں دریاؤں کا پاٹ نسبتاً کم چوڑا ہو اور اس کے آس پاس کے علاقے بلند ہوں، تاکہ جب آپ ڈیم بنائیں اور دریا کا پانی روکیں تو پیچھے جو جھیلیں بنیں، یعنی جو پانی کے ذخیرے وسیع بنے جن کی لمبائی کئی درجن کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، وہ پانی اس میں رک سکے. جن 3 دریاؤں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، یہ جب پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو یہ تینوں میدانی علاقے میں داخل ہوتے ہیں اور اس پر ایسی کوئی ڈیم سائٹس نہیں ہیں کہ جن پر ڈیم کریٹ کیے جا سکیں. اور اگر کوئی مبادہ ایک آدھ ایسی ڈیم سائٹ ہے بھی تو وہاں پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، پنجاب میں ویسے بھی پاپولیشن ڈینسٹی یعنی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کا آبادی کا گھنا پن بہت ہے، یعنی بہت زیادہ ڈینس پاپولیشن ہے پنجاب کے طول و عرض میں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا ڈیم بنایا جائے جس کے پیچھے ایک بہت بڑا ذخیرہ پانی کا بن سکے. نہ وہاں کے زمینی حالات ایسے ہیں اور نہ آبادی اور معاشی اور سماجی حالات اس طرح کی اجازت دیتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ دریاؤں کی بائیو ڈائیورسٹی کو قائم رکھنے کے لیے، دریاؤں کے کناروں پر مائکرو کلائمیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اور دریاؤں کی انفلٹریشن یعنی دریاؤں کے بیسن سے، ان کے تل سے جو پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، انجذاب کو یقینی بنانے کے لیے پوری دنیا میں اب بنے ہوئے ڈیمز کو بھی ڈسمنٹل یعنی توڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں اب تک یہ مسلسل ایک ڈیبیٹ ہے کہ جی سادہ سا حل یہ ہے کہ دریا کے راستے میں آپ دیواریں تعمیر کر دیں تو آپ دریا کے پانی کو روک کر اگر دریا کے اوپر یہ ڈیم بنانے سے اس سیلاب سے بچا جا سکتا تو ہم سے پیچھے انڈیا ان ہی دریاؤں پر تقریباً ایک درجن کے قریب ڈیم رکھتا ہے جو کہ ان سیلاب کو اور اس کے پانی کو نہیں روک پائے. تو ہم سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک زبان زد عام ایک عوامی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا زہرا صاحبہ، ایک چیز تو یہ کہ اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ فلو یقینی طور پر آگے پھر سندھ کی طرف جائے گا تو کتنا خطرہ ہے سندھ کی عوام کے لیے، یا وہاں پر کس جگہ زیادہ خطرہ بتایا جا رہا ہے؟ اچھا، یہ جو اگلا سسٹم ہوگا یہ سندھ کی طرف بھی ہوگا لیکن اس کی انٹینسٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو سندھ میں تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی بہت بارشیں بھی ہو جائیں کچھ ملی میٹرز کی بھی تو وہاں پر لوکلائز فلڈنگ، رین ایمرجنسیز، اربن فلڈنگ کے جو ہیں وہ زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی انٹینسٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جس طرح بتایا شروع میں کہ جو پانی کا ریلا ہے جو کہ اوپر سے 3 4 5 دریاؤں سے آ رہا ہے، الٹیمیٹلی اس نے دریائے سندھ میں داخل ہونا ہے. تو فی الحال تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، کوئی اس طرح کی بڑی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہوگی، بٹ سٹل ہمیں ایک ورسٹ کیس سینیریو کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا زہرا صاحب، نقصان کے حوالے سے بتائیے گا کہ اب تک کتنا نقصان ہو گیا ہے، اور پھر اس سچویشن کے اندر بتایا گیا، این ڈی ایم اے نے بھی بتایا اپنی ویب سائٹس پر کہ اب 29 آنورڈز یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیے بارشوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اگلا سپیل ہے یہ کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ 2-3 ستمبر تک رہے گا. تو دو اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جو کہ ہم نے نارتھ میں دیکھی ہے. تیاریوں کی بات کی جائے تو اس میں ریسکیو کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے، اس میں تمام متعلقہ ادارے، لوکل ایڈمنسٹریشن، ریسکیو کے ڈپارٹمنٹس، پی ڈی ایم اے، ڈی ڈی ایم ایس، وہ تمام اس ٹائم جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں. جو ہم نے ایڈوائزز نکالی ہیں اور ہم جو الرٹ ابھی نکال رہے ہیں اور خاص طور پہ جو دریا کے ارد گرد کچی وادیاں ہیں یا جو انکروچمنٹ ہے
उनको इवैक्यूएट जो है वो सेफ जगह ले जाने की भी जो है पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ारा हसन, नुमाइंदा एनडीएमए, और वक़ार शराजी, एक्सपर्ट डिज़ास्टर, मौजूद थे। अभी हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे हुकूमती इक़दामात के हवाले से और आगे सिचुएशन कैसी देख रही है हुकूमत, उस तमाम सूरत हाल के हवाले से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त करंट सूरत हाल क्या है पंजाब के हवाले से, और जो सैलाबी सूरत हाल है, और फिर हुकूमती सतह पर अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो जो है लोगों की ज़िंदगियां बचाने का अमल और इलाकों को सिक्योर करने का अमल जारी है, जहां 3 लाख से ज़ायद जो लोग हैं उनको शिफ्ट किया गया है डेंजरस एरिया से। अब ऑब्वियसली इसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन होगी, उनको उन इलाकों से पानी का जब अखराज हो जाता है उसी मुंतकली होगी। तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसको मुकम्मल करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। उसके अलावा भी जो उनके लिए कोई जो भी फैसिलिटी हुकूमत कर सकी वो करेगी। अभी तो ये सैलाबी रेला आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ भी जो है उन एरियाज़ को क्लियर कराना जो डेंजर जोन के अंदर हैं, जहाँ फ्लडिंग जो है हो सकती है, जहाँ पानी आ सकता है, उन एरियाज़ को क्लियर कराना। जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं वो खुद मैदान में हैं मौजूद। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी इन चीज़ों का जायज़ा जो है बड़ी बारीक बीनी से ले रहे हैं। और जितनी भी ज़िलाई इंतज़ामिया है और पंजाब हुकूमत है वो फोकस किए हुए है अपने एरियाज़ के ऊपर कि जो रिस्क प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ ना सिर्फ जानें बचाई जाएं बल्कि लोगों को ऐसे मुकाम में मुंतकिल किया जाए जहाँ वो महफूज हैं। और फिर एक दफ़ा जब ये रेला गुजर जाता है तो उसके बाद फिर उनकी वापसी के जो निज़ाम है वो उसको शुरू किया जाए। अच्छा रन साहब, एक तनकीद ये हो रही है कि ये जो दरिया के रास्ते थे इस पर जो है वो सोसाइटीज़ बनाई गई रूडा के तहत और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। आपकी अपनी असेसमेंट या गवर्नमेंट की असेसमेंट क्या है कि ये सबसे बड़ी वजह रही है इस डिज़ास्टर की, या जो सिचुएशन जिसमें अब हम मौजूद हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं और जिस तरह कोई 15,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स आपके हिंदू कुश, हिमालयाज़ और कराकोरम रेंज के अंदर मौजूद हैं, उनकी मेल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, फिर क्लाउड बर्स्ट, बेइंतहा बारिशें, ये वो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया के रीजन जो हैं वो मोस्ट वनरेबल हैं। तो ये फैक्टर तो है, इसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। फिर डेफिनेटली जो आपने दूसरा पॉइंट रेज किया वो भी वैलिड है कि जो रिवर बेड है, जो पानी का रास्ता है, वहाँ आबादियों का आना, उसके करीब कंस्ट्रक्शंस होना, उसके करीब माल मवेशी रखना, उसके करीब जो है आपको अपनी काश्त करना फसलें मुख्तलिफ, तो ये फैक्टर है इसमें। इसके ऊपर जो अव्वलीन जिम्मेदारी है वो सूबों की है कि वो उनको वहाँ से मूव करें, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग नहीं छोड़ते ज़मीन, और लोग अगर आप उनको रिमूव भी कर दें तो वो फिर वापस आ जाते। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है और ये ऐसा भी नहीं है कि हर साल ये हो रहा है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि 3 साल पहले भी सैलाब आया था, लेकिन अब अगर आप सुतलेज की बात कर लें तो सुतलेज के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंग्रेस है लोगों की रिवर बेड के इर्द-गिर्द। तो इन चीज़ों को रिवर्स करना बिल्कुल इसके ऊपर काम जारी है। और अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं तो ये अर्बन प्लानिंग जो ज़िलाई इंतज़ामिया उसके ज़िम्मे में आता है कि वो उन्होंने अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी दिया है तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या प्रिकॉशंस उनके लिए इम्प्लीमेंट किए हैं या क्यों एनओसी जारी की है। तो इस चीज़ के ऊपर तो एक डिटेल स्टडी होने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ फाइनली मैं समझता हूँ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब बने पंजाब में हो, चाहे वो सिंध में, बलूचिस्तान में या केपीके में हो, तो उनको सैलाबी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्लाइमेट रेजिस्टेंट या क्लाइमेट कह लें जो क्लाइमेटिक जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा राना साहब, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो आपने जहाँ पर जिक्र किया ग्लेशियर मेल्टिंग, तो इसकी वार्निंग्स तो हम कई सालों से सुन रहे हैं कि ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं या ये वेदर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो ये तो होना था, तो उसके लिए क्या इक़दाम किए गए? दूसरा, हुकूमत की तरफ से मशवरे आ रहे हैं या खुद इल्ज़ामात हुकूमत के अपने वज़रा लगा रहे हैं, जैसे मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि दरिया किनारे 10 ताकतवर
شخصیات کے ریزورٹ بچانے کے لیے پوری بستیاں اجاڑ دی گئیں. پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں 2-3 دن کے اندر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اسی طرح احسن اقبال صاحب کی بھی اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. تو امپلیمنٹیشن لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مشوروں سے زیادہ. نہیں دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جو آپ نے ابھی جن ایریاز میں پانی آیا ہے, اگر وہ ریور بیڈ کے ساتھ ہیں, اور یا ابھی اگر شہر میں بھی پانی آ گیا ہے, سیالکوٹ میں بھی پانی آ گیا ہے, تو یہ ایک نیچرل فنومینا تو ہے. لیکن پانی کے رستے میں اگر کوئی نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا. لیکن پانی کے رستے میں بہت لوگ ہیں, بہت ساری, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. تو اب ان کو ہم یہ کہہ دیں کہ ان کو ریموو کر دیا جائے, اور وہاں سے تجاوزات یا جو لوگ بھی اس رستے کے ارد گرد یا کوئی 5-6 کلومیٹر کی رینج میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. کہنا آسان ہے, کرنا ایک پورا پہاڑ ہے. یہ اس کے لیے عدالتیں درمیان میں آ جاتی ہیں اور دیگر معاملات ہیں. لیکن اس پہ اب کام کرنا لازم ہے. صوبائی حکومتوں کو, ضلعی حکومتوں کو, وفاق کی جہاں کوارڈینیشن کی ضرورت ہے, جہاں سپورٹ کی ضرورت ہے, جہاں لیجسلیشن کی ضرورت ہے, ہم حاضر ہیں. لیکن ایگزیکیوشن صوبوں نے کرنی ہے, کیونکہ جہاں یہ ان کا جو پروگیٹو ہی ان کا ہے, ایریا آف ورک ہی ان کا ہے. ڈاکٹر صاحب معلوم تو سب کو سب کچھ ہے, لیکن گراؤنڈ سچویشن میں لگتا ہے ایسا ہے کہ کرتا کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ رانا احسان صاحب, کوارڈینیٹر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے ملک میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اسٹے ود اس. کے بعد خوش آمدید ناظرین. تحریک انصاف کی سیاست ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار دکھائی دیتی ہے. ایک بار پھر بانی تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی باتیں فضاؤں میں گردش کر رہی ہیں. خود جماعت کے اندر سے بھی تحفظات اور خدشات سامنے آ رہے ہیں. جو پہلے پس پردہ رہتا تھا وہ اب سر عام کہا جا رہا ہے. جماعت کے اندر اختلافات کی باتیں تو پہلے ہی ہوتی رہتی ہیں. اب تحریک انصاف کے رہنما عامر مغل کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے. اس میں انہوں نے اسد عمر پر الزامات لگائے ہیں. انہوں نے لکھا, بڑی عید کے بعد جب شاہ محمود قریشی لاہور کے ایک اسپتال میں داخل تھے تو اسد عمر نے ان سے ملاقات کی اور مائنس بانی پی ٹی آئی کا فارمولا پیش کیا. عامر مغل کے مطابق فارمولا یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی کو تمام مقدمات میں بری کروا دیا جائے اور تحریک انصاف کی باغ دوڑ ان کے حوالے کر دی جائے. عامر مغل نے لکھا, شاہ محمود قریشی نے اسد عمر کو انکار کر دیا. اس کے باوجود اسد عمر تحریک انصاف کے سادہ لو ارکان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اور شاہ محمود قریشی جلد پارٹی کی کمان سنبھال لیں گے اور کارکنوں کو ریلیف دلوائیں گے. جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ تحریک انصاف اگلے الیکشن سے پہلے مائنس ہو جائے گی, کیونکہ بانی تحریک انصاف جس راستے پر چل رہے ہیں یوں لگتا ہے وہ اپنی سزا کے 14 سال پورے کریں گے. یہ بات رانا ثناء اللہ نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہی, جبکہ ایک اور پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے بانی تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو جائے گی. کیا ان بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پر ایک بار پھر سوالیہ نشان لگ چکا ہے؟ کیا اسد عمر واقعی ایسی کوئی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ عامر مغل نے دعویٰ کیا ہے؟ اسی تمام در صورتحال پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی محمد خان صاحب, عامر مغل صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے بڑے سنگین الزامات انہوں نے لگائے ہیں, مائنس عمران خان فارمولے کا ذکر کیا گیا ہے. کیا ایسی کوئی چیز پارٹی کے اندر ڈسکس ہوئی یا آپ کے علم میں ہے کہ اسد عمر صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہو شاہ محمود قریشی صاحب سے اور یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہت بہت شکریہ جی. اسد صاحب کے حوالے سے میرے پاس تو کوئی نیوز نہیں ہے. شاہ صاحب تو خود اسیر ہیں. اسد صاحب نے اگر جا کے ان سے ملاقات کی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اس کا علم نہیں. عامر مغل صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کے کچھ حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے, انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جو مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہی ہے. تو کیا پارٹی میں کسی بھی سطح پر یہ بات ہو رہی ہے اور یہ جو بات کی جا رہی ہے مائنس عمران خان کی, اگر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے؟ دیکھیں, مائنس تو صرف اللہ کسی کو کر سکتا ہے, یہ تو خدائی کام ہے. اور سیاست کی اگر آپ بات کریں تو پاکستانی عوام تو اللہ کے کرم سے خان صاحب کو پلس کرتی ہے. ابھی 24 کا جو الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو 2024 کا, تو عوام نے تو ایک نئی تاریخ رقم کی کہ ہماری جماعت کو توڑ دیا گیا, ایک طرح سے نشان چھین لیے گئے, لوگوں کے کاغذات چھین لیے گئے, لوگوں کو روکا گیا. عوام نے باہر نکل کے خاموش انقلاب لے کے آگے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی زمینی طاقت خان صاحب کو مائنس کر سکتی ہے. اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا بڑا نام رہا ہے اور آنریبل آدمی ہیں. مشکلات میں وہ اس طرح سے ظاہر ہے ان کو پھر چھوڑ کے جانا پڑا, لیکن یہ بہت بڑا الزام ہے ان پہ مائنس کا.
تو جب تک کوئی ثبوت اس کا نہ ہو میں تو کسی ایسی بات پہ کامنٹ ہی نہیں کر سکتا. اسد صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ایسی چیز کا حصہ بنیں گے جس میں وہ خان صاحب کو کوئی نقصان ہو. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ ساتھ ہوتے ہیں تو جدائی میں بھی ایک حسن ہونا چاہیے تاکہ آپ اچھی یادیں لے کے جائیں. بس ٹھیک ہے یہاں تک ساتھ تھا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو بڑے آئے مائنس کرنے کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کر. اچھا یہ بات صرف آپ کی پارٹی کے اندر سے نہیں, یہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے بھی بات کی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہی روش رہی تو یہ جتھا اور بانی پی ٹی آئی مائنس ہو جائیں گے. حکومت کی یہ خواہش اس سے پہلے بھی زبان پر آتی رہی ہے, وہ بات کرتے رہے ہیں, تو کیا جس قسم کی اس وقت کی حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کیا وہ سسٹین کر پائے گی یا جو حکومت خواہش کا اظہار کر رہی ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے رانا صاحب تو سیاسی آدمی ہیں اور خود ان کی جماعت مشکلات سے نکلی ہوئی جماعت ہے. ان سے ہزار اختلاف صحیح, لیکن رانا صاحب اور ان کی جماعت مشرف صاحب کے دور میں بھی مشکلات کا شکار رہی. تو کم از کم ان کو یہ بات میں نہیں سمجھتا کرنی چاہیے, کیونکہ سیاسی مقابلہ جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہی اچھا لگتا ہے. کسی کو مائنس پلس کر کے نہ کوئی کر سکتا ہے اور اس سے پورا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا لیکن پیپلز پارٹی کو کوئی مائنس نہیں کر سکا, بے نظیر صاحبہ کو کوئی مائنس نہیں کر سکا. تو خان صاحب تو ماشاءاللہ حیات ہیں, زندہ ہے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ کہ واپس وہ نکلیں اور اپنی جماعت کو وہ لیڈ کریں. ہم لوگ دیکھیں, ہم جیسے لوگ جو آئے تھے, ہم جس زمانے میں آیا تحریک انصاف میں کوئی ایک ایم این اے بھی نہیں تھا, کوئی کونسلر نہیں تھا. ہم ایک ویژن کے ساتھ آئے. اب ایک ینگ ایج میں جب نوجوان آتا ہے, آپ کی ایج ہوتی ہے 30-32 سال یا 25 واٹ ایور, اس زمانے میں آپ کے ایک خواب ہوتے ہیں, آپ کا ایک کیریئر ہوتا ہے. ہم نے اپنے کیریئر سب کچھ ایک طرف رکھ کے ایک نظریے پہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے. تو میرے جیسے بے شمار ہیں, کیا ہم عمران خان صاحب کو مائنس ہونے دیں گے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ نہیں, لیکن علی محمد خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا رویہ سیاسی نہیں ہے. وزیر اعظم متعدد بار یہ آفر کر چکے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, بلکہ اب تو یہ بھی خبریں چل رہی ہیں, مختلف جگہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹیرینز کی ایک کمیٹی عمران خان کی مرضی کے بغیر اب یہ چاہتی ہے کہ حکومت سے مذاکرات کیے جائیں اور اس کے لیے اگلے اجلاس میں شاید بات چیت شروع ہو. یہ ایک اور مذاق ہے. دیکھیں کمیٹی کیسے مذاکرات کرے گی؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ابھی آپ چینل پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کے چینل انتظامیہ نہیں چاہے گی تو آپ نہیں بیٹھیں گے. یعنی کہ اختیار تو پھر ایک ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتا ہے, لیڈر کے پاس ہوتا ہے, ٹیم لیڈر کے پاس ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب ہے. میں اس کی مثال ایک اور طرح سے لیتا ہوں. چلے ان کو انہی کی جماعت سے مثال, ان کی جماعت میں چاہے اب کچھ بھی کہیں, میاں صاحب مسلم لیگ نون کے وہ ہیں, بانی ہیں یا لیڈر ہیں, آپ جو بھی نام دیں, کیا میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر رانا ثناء اللہ صاحب کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کسی فیصلے میں بیٹھیں گے اس میں مینڈیٹ ہی نہیں ہوگا. تو مذاکرات اگر ہوں, ابھی اس وقت نہیں ہو رہے, اگر ہوں گے تو پہلے آپ خان صاحب کو اعتماد میں لیں. اگر حکومت مذاکرات کی جو دعوت دی تھی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا, لیکن پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ سنجیدہ تھے یا سنجیدہ ہیں تو پھر آپ ہم لوگوں کو اپنے لیڈر تک رسائی تو دیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان سے اجازت لے کے آئیں گے یا ان سے ڈائریکشن لیں گے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرو لیکن آپ نے اڈیالہ جیل کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں, کوئی پولیٹیکل لیڈر مجھے ایک بتا دیں, کوئی نامور جو سنجیدہ کوئی پولیٹیکل لیڈر پچھلے 7-8 مہینوں میں خان صاحب سے ملاؤ. تو آپ کو علی محمد خان صاحب یہ لگتا ہے کہ جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ باہر کے حالات کی صحیح ترجمانی بھی کرتے ہیں؟ لیکن جو لوگ جاتے ہیں میرے ساتھی ہیں, میری جماعت کی کولیگز ہیں, میں کیسے بدگمانی کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ نے یہ گلہ کیا نا کہ کوئی سینئر آدمی نہیں مل سکتا. سلمان اکرم راجہ یا دیگر وکلا بھی ملاقات کرتے ہیں, ان کی بہنیں بھی ملاقات کرتی ہیں, ابھی 2-4 دن پہلے ملاقات ہوئی, ایک تفصیلی ملاقات ہوئی. لیکن سینئر سیاستدان تو کوئی نہیں گئے نا, وہ کلا جاتے ہیں. یا گور صاحب ہمارے چیئرمین ہیں, راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, بہت قابل احترام ہیں, بڑے عہدے ہیں ان کے پاس, پرانے ہماری جماعت کے سیاسی لوگوں میں سے تو نہیں ہیں. تو ابھی جو آپ نے پابندی, چلو عمر ایوب صاحب کو تو آپ نے سزا دے دی, شبلی صاحب کو بھی دے دی, آپ کے پاس اسد قیصر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں, پرانے لوگ موجود ہیں, عامر ڈوگر صاحب جیسے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, سینئر ترین لوگ موجود ہیں. تو سیاسی لوگوں کو تو نہیں ملنے دیا. بڑے عرصے بعد جو ہے وہ گور صاحب کو ملنے دیا, راجہ صاحب کو کتنے مہینے بعد جو ہے جانے کا موقع ملا. میں تو یہ کہتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں.
جو کوئی اندر جاتا ہے آپ اس پہ کمنٹ کریں, بدگمانی کریں. میں کہتا ہوں ایک بھی ہمارا کوئی وکیل جاتا ہے, ہمارا کوئی ممبر جاتا ہے یا ان کی سسٹر جاتی ہیں, ہمیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی رابطہ تو کسی نہ کسی کا ہے. لیکن دیکھیں عمران خان صاحب ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. تو علی محمد خان صاحب, اگر فرق کیا ہوگا اگر کوئی اور سینئر لیڈر جائے گا, اور اگر یہاں سے سینئر وکلا جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ صحیح ترجمانی نہیں کر پاتے سیاسی ماحول کی, وہ قانونی ماحول کی کر پاتے ہیں, جو بھی قانونی کیسز چل رہے ہیں سیاسی ماحول کی ترجمانی نہیں کر پاتے؟ آپ نے مجھے راجہ صاحب سے اور بیرسٹر گور صاحب سے لڑانا ہے. دیکھیں ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, لیکن آپ کی فیلڈ میں حامد امیر صاحب ہیں, آپ کی فیلڈ میں جو ہے ندیم ملک صاحب ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی سوچ ہے. طلعت حسین صاحب ہیں, کاشف عباسی صاحب ہیں, عمران ریاض خان صاحب ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. تو جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں 25-25 30 سال, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں تو کبھی توڑ کی بات نہیں کرتا, میں کبھی لڑائی بڑائی کی بات نہیں کرتا, پرامن سیاسی جدوجہد کی بات کرتا ہوں اور ڈائلاگ کی. مجھے آپ نے 8 مہینے سے بند کیا ہوا, میں نہیں جا کے مل سکتا, اسد قیصر جا کے نہیں مل سکتے, عاطف خان صاحب جا کے نہیں مل سکتے, تیمور جگڑا صاحب جا کے نہیں مل سکتے, میں کتنے نام آپ کو گنواؤں, عامر ڈوگر صاحب جا کے نہیں مل سکتے, وہاں ان کے ساتھ جو ہے آپ کے جو سینئر ترین لوگ ہیں خیبر پختونخوا یا پنجاب کے نہیں جا کے مل سکتے. دیکھیں اون عباس بپی صاحب ساؤتھ کے ہمارے لیڈر ہیں, وہ جا کے نہیں مل سکتے. آپ ان لوگوں کو جب خان صاحب تک رسائی دیں گے, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے وہ رکھیں گے, آپ اگر سنجیدہ ہیں مذاکرات میں تو پھر اپنے ہماری سیاسی لیڈرشپ کو آپ جانے کا راستہ دیں, نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے بغیر تو چلا ہی رہے ہیں نا. تو علی محمد خان صاحب جو نظام اس وقت چل رہا ہے, یا جو لوگ ابھی تک مل سکتے ہیں جن کی رسائی ہے, ان کے تھرو یہ پیغام ان کے تھرو یہ پیغام آیا کہ قائمہ کمیٹی سے استعفے دے دیں. ابھی قائمہ کمیٹی سے استعفے دینے کے بعد کیا اس نظام سے بھی عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ نکل جائیں, کیونکہ پہلے آپ ماضی میں کر چکے ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں کر دوں, میں نے کہا اللہ واسطے چل رہا ہے, وہ میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں آپ حکومت چلاتے ہیں کس سے. دیکھیں مجھے اس پہ 1 منٹ بات کرنے دیجیے گا. آپ بیوروکریسی کیسے چلاتے ہیں؟ ایک بندہ ینگ مین, بچہ بچی بی اے وغیرہ کر کے وہ سی ایس ایس کرتا ہے تو سینٹرل بیوروکریسی میں سی ایس ایس کے بعد سینٹرل سپیریئر سروسز میں آ جاتا ہے. یا کوئی بچہ پی اے میں کرتا ہے تو کاکول سے پاس آؤٹ ہو کے تو کیپٹن لگ جاتا ہے. اسی طرح پالیٹکس میں کیا کرنا ہے آپ نے عوام کے پاس جانا ہے, وہاں سے ووٹ لینا ہے, جس کو ووٹ ملے گا وہ اقتدار میں آئے گا. اب ایک شخص کو ووٹ نہیں ملا, آپ نے اس کو اقتدار میں بٹھا دیا, تو جس طرح ایک وکیل کی طاقت اس کی کتابیں, اس کی ڈگری, اس کا علم ہے, اسی طرح ایک سیاستدان کی طاقت عوام ہے. جب آپ نے عوام کو بیچ میں سے کاٹ دیا تو پھر تو ریموٹ کنٹرول ہے, وہ تو پتلی تماشا ہے. تو یہ پتلی تماشا چل رہا ہے. جس طرح کل کچھ لوگ کشتی میں بیٹھ کے, میں نام نہیں لوں گا, سمندری اس میں وہ دریا میں وہ تیر رہے تھے, ایسی یہ حکومت بھی تیر رہی ہے, ڈول رہی ہے. پرانے دوست ہیں آپ کے, نام لے بھی لیں تو کچھ نہیں ہوگا علی محمد خان صاحب. چھوڑیں جی, کیا ان کے نام لینے, جن کو سب کچھ ایک ڈرامہ لگتا ہے. ایک شیکسپیئر نے ایک بات وہ کی تھی کہ دنیا ایک سٹیج ہے, شاید انہوں نے واقعی اس پہ عمل کر دیا ہے, انہوں نے واقعی عمل کر دیا. تو ابھی باہر کی صورتحال دیکھیں, قانونی جنگ جو وکلا لڑ رہے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے, سیاسی سطح پر میکسیمم پاکستان تحریک انصاف نے جو احتجاج کی ہے اس سے ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. تو میکسیمم کیا کریں گے کہ عمران خان کو ریلیف مل جائے, یا کوئی صورتحال ایسی بن جائے کہ آپ کو پولیٹیکل سپیس مل جائے؟ دیکھیں میرے خیال میں پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے انگیجمنٹ خان صاحب کی اجازت سے ہو. عمران خان صاحب اگر ایک انگیجمنٹ کی یا ڈائلاگ کی اجازت نہیں دیں گے تو جو لوگ جا کے بیٹھیں گے وہ خواری ہوں گے, ذلیل ہوں گے. لیکن دیکھیں احتجاج بھی جماعت کا ایک خاصا ہوتا ہے. اس وقت آپ کی دیکھیں احتجاج کس ماحول میں ہوتا ہے, آپ دیکھ لیجئے نا. میں مثال دوں گا ہندوستان کی یا برطانیہ کی یا امریکہ کی یا کسی اور ویسٹرن ڈیموکریسی کی. لوگ نکلتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ان کی بات سنی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی. کبھی کبھار ان پہ واٹر کینن چلتے ہیں, پکڑ بھی لیے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں جب اسٹریٹ بلٹس فائر ہوں, جب گولیاں چلائی جا رہی ہوں, جب لوگوں کو اٹھایا جائے, جب لوگوں کے گھر توڑے جائیں, لوگوں کے چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو, ایسی حالت میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سامنے سے لائیو بلٹس کے سامنے جو ہے معصوم ورکر کھڑے ہوں, یہ بھی زیادتی ہے نا. علی محمد خان صاحب وقت کم ہے, میں ایک آخری چیز آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پر, اس کو آپ ذرا تفصیلاً بتا دیجئے گا. رویہ نہیں بدل رہا. عمران خان نے جو لاسٹ سوشل میڈیا پر ان کے ایکس پر جو ان کا پیغام آیا وہ کافی سخت تھا. وزیر اعظم آفر کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سے عمران خان اس آفر کا جواب نہیں دے رہے جو وزیر اعظم کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا جواب تو میں نے آپ کو سولوشن دے دیا نا. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ صدا بصحرا وہ جو ہے راگ ملہار گا رہے ہیں.
آپ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو تو پھر کس سے آپ نے فرشتوں سے ڈائلاگ کرنا ہے؟ آپ نے خان صاحب سے بات کرنی ہے تو خان صاحب کے ساتھیوں کو ان تک آپ رسائی دیں اور یہ یقین دلائیں کہ آپ با اختیار ہیں. آپ اگر کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یہ حکومت اتنا اختیار نہیں رکھتی. معذرت کے ساتھ, افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب ڈائلاگ پہ ہم دونوں بیٹھے, حکومت اور اپوزیشن, ہماری جو کمیٹی تھی اس کو پھر خان صاحب تک وہ اجازت ہی نہیں لے کے دے سکتے تھے کہ وہ جا کے پٹیالہ میں جو ہماری مذاکراتی کمیٹی خان صاحب سے تو ملاقات کر سکیں. تو اگر میاں شہباز شریف صاحب واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر وہ خان صاحب کو پراپرلی عزت سے انگیج کریں کہ ساتھیوں کو ان تک رسائی دیں. اس کے بعد دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں جو بھی مذاکرات کرے وہ اتنا بااختیار ہو کہ وہ کوئی فیصلہ بھی لے سکے اور پھر جو ڈیمانڈز آپ کی ہیں اس کو پورا بھی کیا جا سکے. بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے اجازت خان صاحب سے لیں. ٹھیک ہے, وہ خان صاحب کی مکمل مرضی اس کے اندر شامل ہو. بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.